اگر آپ کو کوئی کہے کہ فلاں پرندہ جو ہے وہ بجری کھاتا ہے، اس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے لیکن وہ اڑ نہیں سکتا، تو آپ کے ذہن میں کون سا پرندہ آئے گا؟ یہ اس پرندے کو کہتے ہیں جناب شتر مرغ، انگلش نیم آسٹرچ اس کا نام ہے جی۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ شتر مرغ ہے۔ اس کا اگر آپ بات کریں، اس کا معدہ جو ہوتا ہے وہ بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، خوراک کھائی تھوڑی دیر بعد ہی مثلاً وہ ہضم ہوئی اور وہ باہر نکال دیتا ہے فضلے کی صورت میں۔ شتر مرغ جو ہوتا ہے، اس کا نام شتر مرغ کیوں رکھا گیا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ فارسی زبان میں شتر کو اونٹ کہتے ہیں اور مرغ کو پرندہ کہتے ہیں، اس لیے اس کو شتر مرغ کہتے ہیں کیونکہ اس کی مماثلت اونٹ سے بڑی ہے پرندہ لیکن اڑ نہیں سکتا۔ اس کے پر جو ہوتے ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں ہوتے، لیکن اس کی ٹانگیں ایک طرف سے تھوڑی سی کمی ہے تو دوسری طرف سے ٹانگیں دنیا کے تمام پرندے جتنے بھی ہیں ان میں سب سے مضبوط ٹانگیں اور لمبی ٹانگیں شتر مرغ کی ہوتی ہیں۔ موسمی اثرات سے بے نیاز ہوتا ہے، جس طرح کہ پاکستانی موسم ہے، نہ پاکستانی سردی اس پہ اثر کرتی ہے نہ اس پہ گرمی میں، دونوں میں برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق بتا دیتا ہوں۔ اڑ نہیں سکتا لیکن دوڑ سکتا ہے۔ اگر آپ اس کے دوڑنے کی بات کریں تو تقریباً یہ 43 میل فی گھنٹہ کی سپیڈ سے یہ دوڑ سکتا ہے۔ یہ بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے۔ برڈز کی دنیا میں سب سے زیادہ سپیڈ اسی پرندے کی ہے، اور برڈز کی دنیا میں سب سے بڑا وزنی بھی یہی ہے اور سائز کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا پرندہ یہی ہے۔ اس کی ایک فیمیل جو ہوتی ہے وہ ایک سال میں تقریباً 70 سے 80 انڈے دیتی ہے۔ اس کے ایک انڈے کا وزن 1.5 کلو سے 2 کلو ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کا انڈے کی پرائس کا پتہ کرنا چاہیں تو اس کا ایک انڈا تقریباً آپ کو 1500 سے 2000 کا ملتا ہے۔ اگر آپ بات کریں اس کے جو انڈے ہوتے ہیں ان میں سے بچے کتنے دن بعد نکلتے ہیں تو وہ تقریباً 37 سے 40 دن کے بعد وہ اس کے انڈوں سے مثلاً بچے نکلتے ہیں۔ اگر آپ اس کی ایوریج عمر کی بات کریں تو 60 سے 70 سال اس کی ایوریج عمر ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے بات کریں چکس کی پرائس کی تو وہ تقریباً جو 2-3 ماہ کا بچہ ہوتا ہے وہ آپ کو 15 سے 20 ہزار کا ملے گا۔ اگر آپ اس کے بات کریں بڑے بریڈر کی وزن کی تو وہ تقریباً 120 سے 140 کے جی کے قریب اس کا وزن ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی پرائس کی بات کریں تو بڑا پرندہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو 80,000 سے 1,20,000 تک ملے گا۔ اگر آپ اس کی ہائٹ کی بات کریں تو تقریباً اس کی ہائٹ 7 سے 8 فٹ اس کی ہائٹ ہوتی ہے۔ لمبی گردن ہوتی ہے، لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اس کے کلر میں تھوڑا ڈفرنس آ جاتا ہے، وہ اس کی خوراک اور اس کی رہائش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثلاً مختلف ملکوں میں کلر تھوڑا سا ڈفرنس ہو سکتا ہے۔ اس کی مرٹیلٹی ریٹ یعنی کہ مرنے کی جو شرح ہے وہ بہت کم ہے۔ جب اس کے بچے 3-4 ماہ کی عمر تک ہوتے ہیں تب اس میں مرٹیلٹی کا تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے، ادروائز جو ہی وہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو ان میں مرنے کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ کوئی حادثاتی موت ہو جائے تو الگ بات ہے، نیچرلی ان میں موت بہت کم ہوتی ہے، اپنی ایج پوری کر کے ہی یہ مرتے ہیں۔ اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، دل کے مریض ہوں ان کے لیے بڑا بہترین ہے، کولیسٹرول سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے پر میں طاقت بڑی کم ہوتی ہے، انسانی آنکھ سے اس کی بڑی مماثلت ہے۔ اس کی آنکھ کی اس کی جو ہوتی ہے نا، آپ لگا لیں اس کے مثلاً اس کی جو اون ہے یا اس کی جو آپ لگا لیں جو کھال ہے اس سے لیدر کے مثلاً شوز بھی بنتے ہیں، پرس بھی بنتے ہیں اور لیدر کی چیزیں بنتی ہیں۔ اس کی کھال جو ہے نا وہ اس کے میڈیسن میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ایک میل کے ساتھ آپ 2 فیمیل بھی رکھ سکتے ہیں۔ خوراک میں یہ برسیم کھاتا ہے، مکس فیڈ ہوتی ہے، سبزی خور ہے، کیڑے مکوڑے اور چوہے بھی کھا جاتا ہے۔ اس کے انڈوں کو ہیچ کروانا ہو تو آپ اس کو انکوبیٹر یا ایچری میں لگوائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔
अगर ये अपने तौर पर अंडे निकाले तो ये तकरीबन 70 से 80 अंडे एक साल में देता है। तो जब इसकी फीमेल अंडे दे देती है तो उसके अपने अंडों को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेती है। एक हिस्सा ज़मीन में दंसा देती है, एक हिस्सा धूप में रख देती है और तीसरा हिस्सा नर के पास हैचिंग के लिए रख देती है। जब बच्चे निकल आते हैं जो नर के पास हैचिंग के लिए होते हैं, उसमें से तो जब वो धूप में पड़े होते हैं उनको नर जो होता है वो चोंच से तोड़ देता है और वो अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर देता है। जब धूप वाले अंडों ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ज़मीन से अपने अंडे निकाल के उनमें चोंच मार के उनको तोड़ देता है और उनमें कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कीड़े मकोड़े अपने बच्चों को खिलाता है। इसकी लंबी गर्दन होती है जी, लंबी टांगें होती हैं। लंबी गर्दन जो होती है रडार का काम करती है, दुश्मन को दूर से देखने की सलाहियत रखती है। इसकी मज़बूत और लंबी टांगें होती हैं। इसकी जो नाखन होते हैं उसमें 2 उंगलियां होती हैं। दोनों उंगलियों में तेज़ नाखन होते हैं जो दुश्मन से मुकाबला करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप बात करें इसकी मसलन कि ये देखने में कैसा है, इसके पर जो हैं आपको सामने नज़र आ रहे होंगे बड़े कमज़ोर हैं। आप सोचते होंगे अगर इसके पर हैं तो मसलन ये उड़ ही नहीं सकता, तो ये मसलन इसके पर क्यों हैं? ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने मसलन हर परिंदे के लिए, हर जानवर के लिए अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। इसकी एक चीज़ अगर परों में कमज़ोरी है तो अल्लाह ताला ने इसकी टांगों में बहुत ताकत दी हुई है और ये बड़ा ही फुर्तीला जानवर है। मसलन इसके ऊपर एक इंसान जो होता है वो बैठ के सवारी भी कर सकता है और ये इंसान को बिठा के भी बड़ी स्पीड से दौड़ने की सलाहियत रखता है। तो ये थी जनाब इसके मतलब इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा जी।